تو پاکستان کے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور کارروائی ہونی بھی چاہیے تھی. امت مسلمہ کی بھی مانگ تھی, یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی اس واقعے پر کافی افسوس کا اظہار کیا تھا. اور یہ واقعہ جو ہے وہ 28 اپریل 2022 کو پیش آیا تھا. پاکستان کے اندر نئی حکومت بنی تھی اور اس کے بعد حکومت بننے کے بعد یعنی اقتدار میں آنے کے بعد نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ پہنچے تھے سعودی عرب. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں بھگدڑ مچی تھی, تصویریں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن فی الحال یہ تصویر بتانے کا مقصد یہ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال کرنے کا جو معاملہ تھا اس میں 6 پاکستانیوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. میں نام بھی ان کے بتاؤں گا. پہلے یہ تصویریں بڑے دھیان سے آپ دیکھیے گا. 28 اپریل کی تصویر ہے, تھوڑی سی بلر کر کے اس لیے ہم نے دکھائی کیونکہ کافی دردناک تکلیف پہنچانے والی تصویر تھی. یہ وہ تصویر تھی جس میں پاکستان کے ایک وزیر شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نظر آئے تھے اور احاطے کے اندر داخل ہوئے تھے تو چور چور, شہباز شریف چور اور لٹیرے کے نعرے بازی کی گئی تھی, اسلام کے نعرے لگے تھے اور نعرے رقم کرنے کے ساتھ دھکا مکی ہوئی تھی, ایک دوسرے کو اٹھا کر پھینکنا, جھڑپ اور یہ ساری چیزیں مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہوئی تھی جو اس وقت تصویریں ہمارے سامنے آئی تھی. اوورآل آپ دیکھیں گے سچویشن کو جب ہم ریویو کرتے ہیں تو یہ ساری صورتحال اس وقت بنی تھی, یہ بھگدڑ مچی تھی اور بہت سارے لوگ موبائل لے کر کیمروں میں ہاتھوں میں موبائل کے کیمروں سے ان تصاویر کو قید کر رہے تھے, شوٹ کر رہے تھے. لیکن تقدس کے پامالی کی جہاں تک بات ہے تو اب کارروائی ہوئی ہے. سعودی حکومت پر دباؤ بھی کافی زیادہ تھا اور کارروائی نہ ہوتی تو شاید اس طرح کے واقعات کو روکنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. جو بیان جاری ہوا ہے پریزیڈنسی کی طرف سے, مملکت کی طرف سے, رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مدینہ منورہ کی عدالت میں یہ معاملہ پہنچا تھا. 3 پاکستانی شہری انس, ارشاد اور محمد سلیم کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. 10 سال کی قید 3 پاکستانیوں کو, انس ہے, ارشاد ہے, محمد سلیم ہے. جبکہ دیگر 3 خواجہ لقمان, محمد افضل اور غلام محمد کو 8 سال قید کی سزا, یعنی 3 کو 8 سال کی, 3 کو 10 سال کی. الگ الگ دفعات کے تحت یہاں پر کیسز ہوتے ہیں اور آپ اگر مسجد نبوی یا حرم پاک کے اندر تقدس کو پامال کرتے ہیں اور الزامات طے ہوتے ہیں, وہ اگر شواہد کے ساتھ آپ پر عدالت کے اندر پیش کر دیے جاتے ہیں اور شواہد کے بعد آپ پر الزامات جو لگتے ہیں وہ پروو کرنے میں کنسرنڈ کامیاب ہو جاتا ہے, متلقین کامیاب ہوتے ہیں, یا آپ اگر اس میں کہیں نہ کہیں ملزم رہتے ہیں, اگر مجرم قرار دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے. اب جو رپورٹ ہمارے پاس ہے, مدینہ منورہ کی خصوصی عدالت میں کیس پہنچا. 3 پاکستانی شہری انس, ارشاد اور محمد سلیم کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی, جبکہ دیگر 3 خواجہ لقمان, محمد افضل اور غلام محمد کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ ساری کیس کے سلسلے میں کارروائی ہوئی ہے. یہیں پر ان کے لیے کوئی راحت کی خبر نہیں ہے. مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو 10 اور 8 سال کی قید کی سزا کے ساتھ ساتھ ان قصورواروں پر 20 ہزار سعودی ریال کا جرمانہ بھی عائد کرنے کے ساتھ ان کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں. موبائل فون کی چلو چھوٹی بات ہے, لیکن ان میں زیادہ تر مزدور ہیں جن پر دباؤ کافی زیادہ پڑا ہے اور کارروائی قانون کے مطابق ہونی بھی چاہیے تھی, جس کی مانگ کافی زیادہ کی جا رہی تھی امت مسلمہ کی جانب سے. جس طریقے سے تصاویر وہاں سے وائرل ہوئی تھی اور دنیا بھر کے اندر اس کی مذمت ہوئی تھی, یہ قابل مذمت واقعہ بھی تھا. ہوا کیا تھا, دھکا مکی کی گئی تھی دیواروں کے اوپر. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر احاطے کی جو دیواریں ہیں, آس پاس جو پلرز ہیں, گیٹس ہیں, چھتری ہے, تو ان کے اوپر ایک دوسرے کو اٹھا کر پھینکا گیا تھا, صرف اس آڑ میں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی دل بدلی ہوئی تھی, حکومت کا تختہ پلٹا گیا تھا, عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف کو لایا گیا تھا اور پھر امپورٹڈ حکومت, چور اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو چور چور کے نعرے یہاں پر لگے تھے 28 تاریخ کو. میں پھر سے وہ تصویر آپ کو بتا دوں, یہ وہ تصویر ہے جب ہم نے دھکا مکی دیکھی تھی, جب اس وقت ساری صورتحال بنی تھی. اب ان لوگوں کے خلاف یہ جو 20 ہزار سعودی ریال کا جرمانہ ہوا ہے, جب اس کو ہم ملٹیپل 17-18 سے کرتے ہیں, جو ریال کی بھی چونکہ انڈین روپی کے حساب سے 17-18 کے آس پاس بنتا ہے, کبھی اوپر نیچے بھی جاتا ہے کرنسی, جب اپ ڈاؤن شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے تو اس حساب سے جب اتار چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے تو موجودہ وقت میں تقریباً 3,40,000 غالباً یہ کچھ رقم بنتی ہے ہندوستانی روپیوں کی جہاں تک بات ہے. یعنی 3.5 لاکھ کے آس پاس ان پر جرمانہ بھی ہوگا, ان سارے لوگوں پر جن کے نام میں بتا چکا ہوں, انس, ارشاد, محمد سلیم, محمد افضل, لقمان خواجہ, غلام محمد. غلام محمد, افضل اور لقمان پر 8 سال, ارشاد, انس اور سلیم پر 10 سال قید کی سزا. الگ الگ دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے تھے اور شواہد کے ساتھ عدالت میں وکیل نے جب دلائل پیش کیے تو ان کو سزا ہو گئی ہے. اور یہ ہوا کب ہے, 28 اپریل کو جو واقعہ تھا. بالآخر پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مئی, جون, جولائی کا مہینہ اسی طریقے سے نکل گیا, کارروائی ہوتی رہی, کچھ لوگوں کے اور سامنے آنے کی بھی خبریں تھیں, لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پاکستانی شہری ہیں. اور نئے وزیر اعظم پاکستان کے شہباز شریف
और उनके काफिले के हमरा जो कई वुज़रा उस वक्त थे हुक्मरान जमात के, उनके लीडरों के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। नारेबाजी इस तरीके से काफ़ी मुश्तिल ये लोग हो गए थे, और मुश्तिल हुजूम कहें शायद गलत ना होगा। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एहतजाज करने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हिमायती थे। यानी इमरान खान की भी एक ऐसी हरकत जिस पर काफ़ी दुनिया भर के अंदर तशवीश का इजहार किया गया। नई हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा और चोर चोर के नारे लगाए गए। तो यानी जो पाकिस्तान में बैठकर इनका आका कह रहा था वो मदीना मुनव्वरा के अंदर किया गया, और इस पाक शहर के अंदर, अजमत वाले शहर के अंदर इस तरह की नारेबाजी, फिर जो धक्का मुक्की हुई एक दूसरे के साथ, जो बर्ताव किया गया, जो रवैया था, सलूक था, सिर्फ इस आड़ में कि सियासी मुखालिफिन थे। नारेबाजी की गई मस्जिद नबवी के अंदर, और उसके बाद अब जाकर तकद्दुस को पामाल करने के वाक़े में मदीना मुनव्वरा की खुसूसी अदालत ने कार्रवाई कर दी है। तो 6 के 6 पाकिस्तानियों को सज़ा सुना दी गई है। इनमें 3 को 8 साल, 3 को 10 साल, 20-20 हज़ार, 6 के 6 लोगों पर रियाल वहाँ का जो है 20-20 हज़ार वो देना है, यानी 3.5-4 लाख के आसपास रकम भी अदा करनी है। और उसके बाद केस चलेगा। अब इन सभी लोगों को सज़ाएँ काटनी होंगी।